عزیزان گرامی، اس وقت دنیا میں ہر جگہ مہنگائی ہی مہنگائی ہے، ہر چیز مہنگی ہو رہی ہے، اور ایک چیز جو ہے وہ دن بدن سستی ہو رہی ہے۔ وہ چیز کون سی ہے؟ وہ مسلمان کا خون ہے۔ دن بدن اس کا ریٹ کم ہو رہا ہے، دن بدن وہ خون سستا ہو رہا ہے۔ ہم نے جب سے ہوش سنبھال لی ہے، بلکہ آپ پچھلی 2 صدیاں 2 صدیاں جو آپ ان کا شمار کر لیں کہ مسلمانوں کا خون پانی سے سستا ہو گیا ہے۔ کہ آپ اس وقت حالات دیکھ لیں، برما میں دیکھ لیں، وہاں پہ کیا کچھ ہو رہا ہے۔ وہ تو اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنی ہی ڈال دی، اللہ تعالیٰ ان کو تباہ و برباد کرے۔ اور اسی طرح یہ چند سالوں میں افغانستان میں لاکھوں مسلمانوں کا خون بہایا گیا، اور اسی طرح عراق میں۔ یعنی افسوس کی بات یہ ہے کہ ہمیں 2 طرف سے جو ہے وہ اس قتل و غارت گری کا سامنا ہے۔ ایک تو یہودی ہیں، عیسائی ہیں، ہندو ہیں، بدھ، یعنی مسلمانوں کے علاوہ جو بھی اٹھتا ہے وہ مسلمانوں پہ بدماشی کرتا ہے اور ان کے خون کو پانی کی طرح بہاتا ہے۔ اور دوسرا، مسلمانوں میں ایک خاص سوچ اور فکر کے لوگ ہیں جنہوں نے یہودیوں عیسائیوں سے بھی کم کام نہیں کیا۔ شام میں انہوں نے مسلمانوں کا خون بہایا، عراق میں امریکیوں کے ساتھ مل کے مسلمانوں کا خون بہایا، افغانستان میں بھی امریکیوں کے ساتھ مل کے مسلمانوں کی تباہی لگائی جہاں ان کا بس چلتا ہے۔ یہ لیبیا میں انہوں نے جو ہے وہ اپنے کام کیے، اور پاکستان میں بھی جہاں ان کا بس چلتا ہے وہ اپنے کام کرتے ہیں۔ ان لوگوں نے، ایک طرف وہ لوگ ہیں، ایک طرف یہ مسلمانوں کے اندر ان کے صفوں میں گھسے ہوئے وہ لوگ ہیں جو ان کے خون کو پانی کی طرح بہا رہے ہیں۔ اور اس وقت جو سر دست ہمارے سامنے مسئلہ فلسطین ہے، یہ ہر سال، یہ سال 2 سال بعد اٹھتا ہے، اور اس کے بعد اس پہ شور و غل ہوتا ہے، یہودیوں کو گالیاں دی جاتی ہیں، اور اس کے بعد پھر ٹھنڈے ہو کے سارے بیٹھ جاتے ہیں۔ اور افسوس کی بات یہ ہے کہ اس پہ عملی طور پر کیا ہوتا ہے؟ صرف احتجاج ہوتا ہے، آج بھی ہوگا، آپ بھی حضرات بھی اس میں اپنا شمولیت کریں۔ ایک عام مسلمان اور کر بھی کیا سکتا ہے؟ آپ لوگ یہی کر سکتے ہیں کہ اپنی آواز اٹھا سکتے ہیں۔ آج احتجاجی ریلیاں ہو رہی ہیں، آپ بھی اس میں شرکت کریں، اتنا تو کام آپ کر سکتے ہیں۔ باقی جو عملی اقدام ہے وہ وہی ہے جو نبی علیہ السلام نے ہمیشہ سے بتایا اور جو آپ نے کر کے بتلا دیا۔ یہ دنیا کی کمینی ترین قوم، یہ یہودی، یعنی یہ ان کا کمینہ پن، یہ تو کہتے ہیں جی فلسطین پہ وہ مسلمانوں پہ ظلم کر رہے ہیں، اور یہ ظالم لوگ جو ہیں انہوں نے تو انبیاء کو نہیں چھوڑا۔ کتنے انبیاء ایک ایک دن میں انہوں نے قتل کیے ہیں، اور کم از کم 3 دفعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے شہید کرنے کی کوشش کی، اور ایک دفعہ آپ کو زہر دیا، اور اس کا زہر جس وقت نبی علیہ السلام فوت ہوئے ہیں، جس مرض میں آپ کی وفات ہوئی ہے، آپ کو پتہ ہے آپ کو سخت بخار تھا۔ آخر وہ کس کے اثرات تھے؟ وہ بخار بنیادی طور پر کوئی بیماری نہیں ہے، وہ کسی تکلیف کی وجہ سے ہوتے ہیں۔ اور نبی علیہ السلام فرما رہے تھے آج مجھے اس زہر کی تکلیف محسوس ہو رہی ہے کہ نبی علیہ السلام کو انہوں نے کتنی دفعہ قتل کرنے کی اور شہید کرنے کی کوشش کی، اور پھر ان کا بس نہیں چلتا۔ یہ اللہ رب العزت کے بارے میں زبان درازی کر سکتے ہیں، اور اس میں انہوں نے کمی نہیں کی۔ ید اللہ مغلولہ، اللہ کا ہاتھ بند ہے، اللہ نعوذ باللہ جو ہے وہ ہم سے مانگتا ہے، اللہ فقیر ہے، نعوذ باللہ۔ کیا کچھ انہوں نے رب کے بارے میں نہیں کہا، ان کی کتابیں پڑھیں، انبیاء کے بارے میں کیا نہیں کیا۔ تو ان کا علاج کیا ہے؟ ان کا علاج وہی ہے جو نبی علیہ السلام نے کیا، جو اللہ تعالیٰ ان پر عذاب نازل فرمائے۔ اللہ کا وعدہ ہے کہ جو ہے وہ سورہ اسراء آپ پڑھ لیں، اس میں اللہ تعالیٰ نے سارا ذکر فرمایا کہ ہم نے پہلی دفعہ ہم نے تم کو عذاب دیا، دوسری دفعہ دیا، وَإِنْ عُدْتُمْ عُدْنَا، پھر تیسری دفعہ یہ حرکتیں کرو گے تو تیسری دفعہ تم کو عذاب دیا جائے گا۔ لیکن عزیز بھائیو، فرق یہ ہے کہ اس امت پہ اللہ تعالیٰ نے اس امت میں اپنے عذاب کا طریقہ کار بدل دیا ہے، اور وہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قاتلوہم یعذبہم اللہ بأیدیکم،
ان سے قتال کرو، ان سے لڑائی کرو، ان سے جہاد کرو، اللہ رب العزت تمہارے ہاتھوں سے ان کو عذاب دے گا، اس کے علاوہ اور کوئی حل نہیں ہے۔ اور افسوس کی بات کہ آپ دیکھ لیں کہ چھوٹا سا اسرائیل اور اتنے مسلمان ممالک ہیں، ہر ایک کی اپنے جو ہے وہ اقتدار کے لیے، اپنی حکومتوں کے لیے، اور اور اس وقت کیا ہوتا ہے، جب بھی پوری دنیا کا طریقہ کار کیا ہوتا ہے کہ جب ایسا مسئلہ بنا، مسلمان اٹھ کے سعودی عرب کو گالیاں دینا شروع کر دیتے ہیں، سبحان اللہ۔ وہ ان کو حیا نہیں آتی، ان کو شرم نہیں آتی۔ وہ شام، آپ کو پتہ ہے فلسطین کو نبی علیہ الصلوۃ فلسطین جو ہے یہ شام کا حصہ ہے، فلسطین شام کا حصہ ہے۔ وہ شام کی فوجیں کہاں ہیں جنہوں نے لاکھوں مسلمانوں کو وہاں پہ شام میں ہلاک کیا، ابھی بھی کر رہے ہیں، ابھی بھی قتل و غارت کر رہے ہیں۔ وہ فوجیں کدھر ہیں؟ وہ دور سے کہتے ہیں سعودی عرب وہاں سے کیوں نہیں آتا ہے؟ اور جب کوئی بھی اٹھتا ہے، صدام اٹھا تھا، وہ کہتا ہے جی کہ جناب ہم نا اسرائیل کو تباہ کرنے لگے ہیں، اسرائیل پہ تباہ کرنے کے لیے اس نے کویت پہ قبضہ کر لیا اور پھر سعودی عرب پہ حملہ کر دیا، یہ اسرائیل کو تباہ کرنے لگے۔ ان لوگوں کا طریقہ کار صرف یہی ہے کہ بس جب بھی ایسا معاملہ ہوتا ہے، آپس میں جناب ایک دوسرے کو گالیاں، ایک دوسرے پہ کفر کے فتوے، ایک دوسرے کے ساتھ لڑائیاں، اور اسرائیل کی طرف منہ کر کے جناب اسرائیل کی طرف ہوتا ہے، گالیاں مسلمانوں کو دی جا رہی ہوتی ہیں۔ جب تک ان کا علاج نہ کیا جائے، وہی علاج جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بنو قینقاع کا کیا، جو بنو نذیر کا کیا، جو بنو قریظہ کا کیا، جو خیبر میں ان کے ساتھ حشر کیا، وہی ان کا علاج ہے۔ وہ صلیبی جنگیں جو ہم نے کی، اور وہ صلیبی جنگیں آپ ہمیشہ سنتے ہیں، آپ کو اس کا علم ہے صلیبی جنگیں کتنا عرصہ تک جاری رہی تھی؟ 80 سال تک صلیبی جنگیں جاری رہی، نسلوں کی نسلوں نے جو ہے وہ اس جنگ میں حصہ لیا، اور پھر بالآخر جو ہے 80 سال کے بعد یہ بیت المقدس جو ہے سب سے پہلے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے عہد میں فتح ہوا، پھر اس کے بعد یہ عیسائیوں کے ہاتھ میں چلا گیا، اور 80 سال کی جنگوں کے بعد یہ دوبارہ مسلمانوں کے ہاتھوں میں آیا، اور پھر ہمیشہ یہ مسلمانوں کے پاس ہی رہا، درمیان میں کبھی یہ یہودیوں کے ہاتھ میں یا عیسائیوں کے ہاتھ میں نہیں رہا۔ یہ 2000 سال کے بعد یہ 1948 میں جو ہے جب یہ برطانیہ جو دنیا میں سے جہاں بھی گیا، جاتے ہوئے بھی فساد کر کے گیا اور وہاں سے آتے ہوئے بھی فساد کر کے گیا، ادھر یہ ہمارے علاقے میں کشمیر کا فساد چھوڑ گیا، اس علاقے میں فلسطین کا فساد چھوڑ گیا، اس نے پھر یہودی ریاست جو ہے وہاں پہ قائم کی، چھوٹی سی ریاست، اور پھر اس نے 1967 میں حملہ کر کے بیت المقدس اور دوسرے علاقوں پہ قبضہ کیا، اور دن بدن اس کی بدماشی بڑھتی جا رہی ہے۔ اس کا علاج سوائے آپ اسے دنیا جہان کی آیتیں پڑھیں اور انسانی حقوق، کملے ہیں لوگ انسانی حقوق ان کو یاد دلاتے ہیں جن کو رب کے حقوق یاد نہیں ہے، جو انبیاء کے قاتل ہیں، ان کے نزدیک ان چیزوں کی کیا اہمیت ہے؟ بلکہ ان کے نزدیک اہمیت کس چیز کی ہے؟ ڈنڈے کی اہمیت ہے، گولی کی اور تلوار کی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لَأَنْتُمْ أَشَدُّ رَهْبَةً فِي صُدُورِهِم مِّنَ اللَّهِ، لوگوں، اے مسلمانوں، اے مجاہدین اسلام، یہ لوگ تم سے مجھ سے زیادہ ڈرتے ہیں۔ لَأَنْتُمْ أَشَدُّ رَهْبَةً فِي صُدُورِهِم مِّنَ اللَّهِ، کہ یہ لوگ جو ہیں یہ تمہاری تلوار سے زیادہ ڈرتے ہیں، مجھ سے نہیں ڈرتے۔ یعنی یہ اتنے جو ہے وہ یہ لوگ جو ہے یہ گنڈے اور بدماش قسم کے لوگ ہیں، یہی ان کا علاج ہے، اس کے علاوہ اور کوئی علاج نہیں ہے۔ اور وہ علاج آج مسلمان اس کا نام لینے کے لیے تیار نہیں ہے، اور احتجاجی ریلیاں کرتے جائیں، آپ بھی اس میں شریک ہو جائیں، اللہ تعالی ہم کو ہدایت نصیب فرمائے۔ علاج بالآخر اسی تلوار سے ہی ہونا ہے۔ جب میدان جہاد میں لے کے آئیں گے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ذکر فرمایا نا کہ تمہاری یہودیوں کے ساتھ جنگ جاری رہے گی حتیٰ کہ آخری جنگ جس میں پھر عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام بھی آ جائیں گے، اس وقت پوری دنیا ان کے ظلم سے جب جو ہے وہ پریشان ہوگی، تو اس وقت دنیا کی ہر چیز ان کے خلاف گواہی دے گی، حتیٰ کہ جو یہودی درختوں کے پیچھے چھپ جائیں گے، درخت گواہی دیں جو ہے ان کے خلاف جو ہے وہ ان کی مخبری کریں گے کہ یا مسلم تعال ھذا یہودی فاقتلہ، اے مسلمان ادھر آئے، میرے پیچھے یہ یہودی چھپا ہو، اس کو قتل کر دو۔ تو یہ اس وقت بھی یہ دیکھیں تب بھی کیا ہے
کہ تب بھی جہاد ہی ہوگا اور میدان میں ہی نکلیں گے مسلمان، تو ہی ان کا علاج ہوگا۔ قراردادوں سے اور احتجاجی ریلیوں سے کوئی ان کو فرق پڑنے والا نہیں ہے، لیکن ہمیں تو یہ ہے کہ ہم جو کر سکتے ہیں وہ کریں۔ باقی اللہ تعالی ہماری فوجوں کو، ہماری حکومتوں کو اور ان لوگوں کو اللہ تعالی خاص طور پر توفیق نصیب فرمائے، یہ خود بھی کریں اور جو لوگ کرنا چاہتے ہیں ان کو بھی نہ روکے بلکہ ان کے ساتھ تعاون کریں۔